ألا لله الدين الخالص میں دیکھتے ہیں دعوت، ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری اقتضا کہتے ہیں تقاضے کو. فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ جس وقت جس مرحلے میں ہو اس میں وہی باتیں کی جائیں جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہیں. جو مرحلہ آپ کو آتا ہے، آگ والا مرحلہ آیا تو کہا پانی کے ساتھ بجھاؤ، پانی کا مرحلہ آیا تو کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی کا مرحلہ آیا تو کہا اس میں چھید نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، جو چھید کرے اس کو پکڑ لو، کیونکہ وہ تمہارا چھید کرے گا، کشتی تمہاری ڈوبے گی، مرو گے تم، وہ تو بیوقوف ہے. ہر جگہ ہدایات دی جا رہی، چینج ہو رہی ہیں ہدایتیں جیسے جیسے سٹیج پار ہو رہی ہے. ہم گیمیں کھیل چھوٹے تھے، گیم کھیلتے تھے ہم، اس کے اندر بڑی سٹیجیں ہوتی تھی، 8 10 12 سٹیجیں ہوتی تھی. اس کے اندر ہر جگہ وہ جو ہوتا تھا نا ہیرو، وہ ایک ہی چیز نہیں استعمال کرتا تھا. کہیں وہ آگ کا گولا پھینک رہا ہے، کہیں وہ کوڑا بنا رہا ہے، کہیں وہ ہاتھ لمبے کر، اس کا ایک سٹائل ہوتا تھا. یہ سیم لائک یہ عملی موومنٹ تھی. اس میں وہی باتیں کی جائیں گی جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہوں، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مراحل کی بات نہ چھیڑی جائے. کہتے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ سارے محاذ اکٹھے نہیں کھولنے چاہیے. سارے اکٹھے کھول لے تو پھر بندے کے بس کی بات ہی رہ جاتی. عقل مند آدمی زندگی کا کوئی بھی کام اس نے کرنا تو فوکس کر کے پہلے ایک محاذ پہ ایک کو ہٹائے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر کوئی کام کرے. یکدم سارے محاذ کھول لے گا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے پنگا، سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے، کبھی اس کو مشکل ہو جائے گا. مسلمانوں نے بھی ہر جگہ محاذ ہی کھولنی ہے. کوئی کدھر بیٹھا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے، نہیں جی بم بچھا دو جی، نہیں جی مذاکرات کرو جی، کئی محاذ کھول لیے. دعوت کا مرحلہ نہیں چلنے دیا انہوں نے. یہی ہمارا رونا ہے ساری زندگی کا، ساری زندگی یہی ہمارا رونا رہا ہے. 1400 سال سے ہم یہ اسی وجہ سے پیچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں دی کہ کیسے چلانی موومنٹ، کیسے آگے بڑھانی. ہمارے ہاں تحریک پاکستان میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی خوبی یہ تھی، انہوں نے کسی آدمی کو آگے نہیں آنے دیا. آپ دیکھتے ہیں لیاقت علی خان کا بھی آپ کردار دیکھیں، کوئی بیان ان کا نظر آتا ہے آپ کو پاکستان بننے سے پہلے؟ خاموش، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. بڑے سوچ سمجھ کے چلتے 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 ایک حکمت عملی بنائی. اسی کے تحت لوگوں کو کہا میں بہترین جرنیل بن کے دکھاؤں گا. مجھے پتا ہے کس وقت میں نے فوج کو محاذ پہ لڑانا ہے، کس وقت سے کہنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، کس وقت مذاکرات کرنے. جب کہہ دیا کہ دیکھا کہ اب انگریز سکون میں آ رہا ہے اور بالکل ٹینشن فری ہو گیا، مجھ پہ ہی فوکس کر دیا، کہا نہیں آج ہم یوم سیاہ منائیں گے. جو انگریزوں کو شور مچ گئی، یہ کیا ہوگا. پھر جب دیکھا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تڑپ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہندوؤں کا ساتھ جو ہے نا، ہندو بڑے خوش ہوئے، ان کو مراد مل گئی، اسے کہہ دیا آج ہم یوم راست میں. کبھی کہہ دیا آج میں تعاون کریں، کبھی نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا ایک ہوتا ہے فوج کو لڑانے کا انداز ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں پاکستان اچیو کر لیا اس نے، آپ کو خطہ لے کر دے دیا. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس طرح سے آگے بڑھے نہیں کہ ہم اس خطے کو لے کر کے اس کا کوئی اچھا کوئی مفید کام اس سے لیتے. وہ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ ادھر خاکے چھاپ رہے ہیں، ادھر ہم پھنسے بیٹھے ہیں، ادھر اپنوں کو ادھر پھانسیاں ہو رہی ہیں، کدھر ہو رہا ہے کدھر ہو رہا ہے، یہ وہ سب کام ہو رہا ہے، کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. سارے لوگ پریشان ہیں، منتشر ہیں. کوئی بندہ مجھے ٹو دی پوائنٹ بات نہیں بتا سکتا کہ ہمارا اس وقت پراپر جو وے کیا ہے، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میل ہی نہیں کھاتی. اپنی اپنی جگہ پر اسلام لے کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیاں اٹھا رہے ہیں. جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مراحل کی بات نہ چھڑی جائے، بلکہ اسی مرحلے کی باتوں کا اعادہ کیا جاتا رہے، خواہ اس میں چند مہینے لگے یا کئی سال صرف ہو جائیں. وہ ایک صاحب تھے، تو میں نے وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا محاذیں ابھی کھولنے چاہیے، بلکہ ہمارے جو ہے نا مولانا مرحوم تو یہ کہتے تھے کاشف 500 سال لگ جائے نا لوگوں کو صرف یہی سمجھانے میں بھی کلمہ طیبہ کیا ہے، تب بھی کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لگے رہو. یہ کہتے جلدی جلدی تحریک بن جائے، پھر وہ اٹھ جائے، پھر وہ پھیل جائے، پھر میرا نام ہو جائے، میری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہے جی، اور پھر ہر طرف میرا ہی نام ہو کہ جناب حضرت صاحب انقلاب لے ہیں. اور پھر اسی چیز نے ہماری کئی جماعتوں کو ڈبو دیا جلد بازی. یہ تو ہزاروں سالوں پہ محیط کام ہے. 950 سال نوح علیہ السلام، ایک عمر ہوتی بھائی.
4 نسلیں آپ گنے نا، ایک صدی کے اندر 4 نسلیں 25-25 سال کی، مردوں کی، عورتوں کی 5 ہوتی ہیں، 4 نسلیں آپ گنے تو 9 کو 10 کو آپ 4 بار ضرب دیں، 40 کے قریب 38-36 جو ہے نا وہ نسلیں گزر. ہماری دوسری نہیں ابھی گزرتی، چل چکتے ہو کم حکومت دار، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا فلاں. پھر 950 بندے کتنے؟ 7. 40 نہیں 7. بائبل کہتی صرف 7 آدمی سوار تھے، ایک صدی کے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہوا. اور نبی کا جو حشر ہوا ہے اللہ پناہ دے. شام کو آتے تھے تو یوں کر کے جیسے پسینہ پھینکتے نا، خون نچوڑ. لوگ اپنے پوتوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لگے، مارو نو کو پتھر. اللہ نے پھر آیا ترس کہ میرا نبی 950 سال تک تم پر واز کرتا رہا، یہ تم نے سرا دیا. اور پھر کہا کہ میرے رب ایک کافر نہ چھوڑنا زمین پر. میں تو تنگ آ گیا ہوں ان سے، مذاق اور ٹھٹھے اور بےعزتیاں ہیں جی نبی کی، نوح علیہ السلام کی 950 سال تک. اس لیے کبھی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درس میں 10 آدمی اس سے زیادہ نہیں بڑھے، 5 نہیں بڑھے، 3 نہیں بڑھے. وہی اللہ اکبر. یہی تو دعوت کی خوبی کی بات ہوتی، جہاں لاگی مجمع جائے، بانی رونق جائے، وہ پھر حشر آپ نے دیکھے ہی دنیا کے اندر. کسی کو تمیز نہیں، کیا لوٹ مار ہو رہی ہے. پھر نیا پاکستان بنتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نئے پاکستان کے نئے لوگ آتے ہیں، پھر اس کے اندر نئی دنیا ترتیب دیتے ہیں. مرحلے جو ہے نا، مرحلے طے کرنا، لگے رہو اپنی زندگی اس میں کھپا دو، مر جاؤ، تمہارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو. امام حسن بننا کیا تھے؟ یہ تحریک اخوان المسلمین جنہوں نے اٹھائی، پتہ ہے او بھائی 3 بہنیں اور 1 باپ جنازہ اٹھایا جنہوں نے. 3 بہنیں اور 1 باپ، بوڑھا باپ، جنہوں نے امام حسن بننا رحمت اللہ علیہ، جو سید مودودی کی طرح کے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو قرآن کریم دیا تھا، تحریک اخوان المسلمین. اتنی گولی برسائی، بلا کے ان کو ایک جگہ پہ بٹھا لیا کہ حکومت نے گولیاں مروا دی. اس وقت پورے 1600 حلقے تھے پورے مصر کے اندر قرآن شریف پڑھانے کے، 1600 حلقے. اتنی دعوت پھیل گئی تھی، لیکن حکومت نے زد پہ رکھ لی. اور آج تک اس تنظیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح نہیں تنظیمیں چلتی، قربانیاں 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 قربانیاں، ٹھیک ہے نا. اور اتنا زبردست کرفیو لگ گیا تھا 1949 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو، یا 50 میں تو وہ ان پر ہو گیا. اور 3 بہنوں نے اور 1 باپ نے جنازہ اٹھانے والا مرد ہی کوئی نہ رہا. حکومت نے کہا نکلو، کیسے باہر نکلتے، اڑا دیں گے بوٹیاں. کیا وقت ہوگا جب 3 بہنوں اور 1 باپ نے جنازہ اٹھایا ہوگا اس کا، اور قبرستان میں خود ہی رکھ کے نماز جنازہ پڑھی ہوگی. لوگ کس طرح سے اٹھے ہوں گے. یہ آپ کے 50 سال بھی نہیں ہوئے، 50-60 سال. یہ ہوتی تحریکیں، اس طرح چلتے ہیں کام. کبھی زینب الغزالی کی، میں آپ کو، وہ بھی فوت ہوئی 2005 میں، روداد کفس، اس کی داستان کبھی آپ سن لیں اس بڑھیا کی. آپ کے عورت تھی یا مرد، جو اس کے ساتھ اس کی بےعزتی سے لے کر کے اور اس کے ساتھ جو تشدد برتا گیا اس سے. آپ پڑھے تو آپ صرف پڑھتے پڑھتے ہی آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ اس طرح کا اسلام نہیں میں نے لینا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے. قربانیاں بھی نہیں، مر گئی. لیکن آپ دیکھیں انقلاب پھر نہیں آیا. انقلاب آسانی سے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما لیتا ہے، پیس دیتا ہے. جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے اندر دانا آ کے پیس جائے نا، ایسے پیس دیتا ہے. ذات ہی کچھ نہ رہ جائے بندے کی، مار مار کے ہلکا. ایران کو آپ روتے ہیں، 150 سال تحریک چلی ایران کی، 150 سال. پھر جا کر کے کوئی انقلاب، اور ادھر ادھر پھانسیاں، تختے، کوڑے اندر. آپ اس کے وہ، آپ کبھی تہران میں جائیں، میں آپ کو لے کر جاؤں، آپ دنگ رہ جائیں اس کے میوزیم کے اندر. جس جگہ پر ان لوگوں کو رکھا گیا 2x2 کا اور 4x4 کیا بنا کے جنگلہ اس کے اندر ڈال دے، ادھر ہی مرے ادھر ہی مرے ہیں. ایسے لاشیں ان کی نکال لی، ڈھانچے ایسے ہی نکال لیں. خوفناک کمرے ادھر ادھر سے گزار کے اس کے اوپر. آج بھی ویسے ہی ہیں وہ سارے شکنجے، وہ سب چیزیں پڑی، میوزیم بنا دیا انہوں نے. تو میرا دل جو ہے نا دیکھ کے اس طرح مجھے سانس نہیں آتی تھی. ادھر رکھ دیا انہوں نے ظالموں نے. میں تو توبہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ہم پر ایسے آدمی کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے.
امام زین العابدین کا دو آدمی، دو شخصیت سے، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. ایک اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا کیسا ظالم ہوگا. یہ چیزیں تحریک چلانی آسان نہیں ہے. اس لیے 500 سال بھی آپ کو لگ جائیں صرف کلمہ پڑھانے پہ. آپ کہتے ہیں یہ کلمہ تبلیغی جماعت کام کوئی نہیں جی کرتی، 6 ان کے یہ. آپ کلمہ پڑھا کے دکھائیں، ایک کو پڑھا دیں. آپ جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو عمل کرا کے دکھا دیں. وہ نہیں پڑھیں گے. پاس مسجد ہوتی ہے، اذان دیتی ہے، اللہ اکبر، ساتھ والا گھر ہوتا ہے، مسجد سے آتا ہی نہیں، گھر سے نماز ہی نہیں پڑھنے آتا. مسجد میں حی علی الصلاۃ کی عبادت نہیں آتا. الٹا بلکہ کیا کرتا ہے، جب مسجد میں اذان ہو رہی، ہم نے خود دیکھا مسجد کے گیٹ کے باہر سامنے والے گھر میں بلند آواز سے گانے، ہم اندر نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد کے گیٹ کے آگے باجے بج رہے، مہندی نکل رہی، ڈھول بجا، ہم خود دیکھتے ہیں. بھائی کدھر چلے پھرتے ہیں. کلمہ، اس کلمے کے لیے تو اللہ کے رسول نے کیا کچھ کر دیا. آپ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کام ہی کوئی نہیں کرتے. جس کی جتنی باتیں اس کی اتنی باتیں رکھیں. کوئی کلمے کو اجاگر کر رہے ہیں تو کوئی کلمے کو پڑھا بھی تو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا کوئی آسان بات ہے. بندہ مر جاتا ہے، نہیں کہا جاتا منہ سے. مجھے کوئی کہے نا فلانی کام بدعت کا کرنا ہے تو میں کتنی دیر سے حلق میں میرے جان آئی ہوتی ہے، اب یہ مجھے کہے گا یہ کرو یہ کرو. نظریے میں پختہ ہو بندہ، نظریے میں ڈھیلا ڈالا نہ ہو، نہیں مانا جاتا. لوگ کہتے ہیں ضدی ہے جی، بات نہیں مان. ضدی کیا کرے، اس کے دماغ کے اندر آگ لگی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار میں کیسے کہہ دوں، کہ ہاں مار مار کے نہیں کہتا بیچارہ. ٹھیک ہے نا. یہ بڑی ایک مرحلہ ہے تحریکوں کا. یا کئی سال صرف ہو جائے. پھر اگر ایک ہی قسم کی باتوں کا ادا ایک ہی عبارت اور ایک ہی ڈنگ پر کیا جاتا رہے تو کان جو سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، طبیعتیں اکتانے لگتی ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں جو باتیں بار بار کہنی ہوں انہیں ہر بار نئے الفاظ، نئے اسلوب اور نئی آن بان سے کہا جائے تاکہ نہایت خوشگوار طریقے سے وہ دلوں میں بیٹھ جائیں اور دعوت کی ایک ایک منزل اچھی طرح مستحکم ہوتی جائے. یہ نہیں 7 ایک گارا بنا کے مٹن لا دو، لائی جاؤ. عمارت بننی چاہیے، عمارت بننی چاہیے. سر جی ریت زیادہ ہوگی سیمنٹ کا، نہیں ڈال کے عمارت بنا دو. وہ پھر بنائیں گے بھائی، پھر اس کو اس طرح کر کے آپ نے ٹیک لگانا ہے، آپ کے اوپر ہی آ جانی ہے ساری. کہا نہیں، ایک ایک چیز وقت لگ جائے جو مرضی ہو جائے، بنیادیں مضبوط کرتے جاؤ. پوری 10 نسلیں گزر جائیں ایک ردا رکھتے ہوئے نسلوں کا، بس وہی کافی ہے. اللہ کو نہیں چاہیے گند. اللہ کو صحابہ کاف کی طرح کے چند 5-7 لوگ چاہیے، بس انہی پہ مہربان ہو کے ہمیشہ کے لیے اپنے آخری کلام میں ان کو محفوظ کر دیتا ہے. اتنا عشق ہوا اللہ کو. 6-7 لوگوں کو اتنا عشق ہو گیا اللہ کو، ان کو ہی امر کر دیا، قرآن میں رکھ دیا ان کا. ہم پڑھتے ہیں ان کے ذکر کرنے پر، ان کے قصہ پڑھنے پر ثواب ملتا ہے ہم کو. اور سورہ کہف کو پڑھیں تو کہا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور کی ایک روشنی اس آدمی کے اندر چمکتی رہتی ہے. ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس جمعے کو ٹائم ہی نہیں. اسکول جانا، بینک جانا، گھر جانا، اسپتال جانا، سارے کام کر دیں. سورہ کہف کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سورہ کہف اللہ نے کہا پڑھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تیرے دل میں نور جگمگاتا رہے گا، اس کو پڑھ. اور میں کبھی آپ کو بیان کروں گا وہ سورہ کہف کیا ہے، اس کو بتاؤں گا کہ کیوں نور چمکتا ہے اس کے اندر. نور کی چیزیں ہیں اس کے اندر. 6-7 لوگوں پہ عاشق ہو گیا، انہوں نے اس کو عشق کر کے دکھا دیا. اس کے نام پر کیا کہ نہیں ماننا، چلو یار گھر چھوڑو، سارے نہیں رہنا اس گھر میں ہی نہیں رہنا، جس گھر میں اللہ وحدہ لا شریک نہیں، چھوڑ دو اس گھر کو. اور وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھے کہ للو پنجو تھے کہ میری طرح اٹھا کے، نہیں، وہ بڑے دولت مندوں کے بیٹے تھے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، پیسے والے، بڑی بڑی ان کے خدام، نوکر چاکر، وزیروں مشیروں کے لڑکے تھے. نور کہیں بھی چمک سکتا ہے. آپ یہ نہ کہیں غریبوں کے پاس ہی ہے، بڑے بڑے عمراء ہیں جن کے دلوں کے اندر نور چمکتا ہے، اسے کام لیتے ہیں اپنے. اللہ ان کو دولت دیتا ہے، ان کی پوری زندگی دولت دین پہ گزر جاتی ہے. وہ سمجھ یار یہ بڑی بات ہے، ہمیں اللہ نعمت دی. یہ بھی ساتھ ایمان کی نعمت اور دنیا کی دولت بڑی مشکل سے اکٹھی ہوتی ہے، جب ہو جاتی ہیں تو پھر نور چمکتا ہے. وہاں ان کے ہاں نور چمکا ایک کے دل کے اندر. اس نے اپنے یار سے بات کی، کہ یار مجھے تو یہ بات سمجھ آئی. اس نے کہا یار دل تو میرا بھی نہیں کہتا. دوسرے نے تیسرے کے ساتھ ڈسکشن کی، پتہ نہیں وہ کس PC ہوٹل میں اس زمانے کے گئے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں بیٹھے ڈسکشن ایک نے کی ہوگی، ایک کے دل میں نور چمکا، اسے دوسرے کو بتایا. اللہ نے کہا چند جوان تھے،
کیسا ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر, انہوں نے خدا سے عشق میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری, خدا ان پر فریفتہ ہو گیا. اللہ نے کہا کہ پھر اللہ بھی ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. تو پیار کا یہ انداز اپنایا کہ قرآن کریم میں ان کو 20 قرآن کے نصف کے, نہ ادھر نہ ادھر, درمیان میں قرآن کی ان کو جگہ دی. سورہ کہف درمیان میں, ادھر جگہ دی, ادھر آؤ. جب بات کرتے کرتے نبیوں کا ذکر کرتے, اللہ نے کہا سنا ان کو قصہ ان چند جوانوں کا جنہوں نے کہہ دیا کہ پھر اللہ ایک ہے اور زمین و آسمان کا وہی بنانے والا ہے, اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. سبحان اللہ. میں تو مجھے تو وارفتگی ہو جاتی, یا اللہ اللہ مجل منہم, یا اللہ بنا دے ہم کو بھی ان میں سے, ان کی طرح کا بنا دے. اللہ ان کا ساتھ ہمارا حشر ہو. اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وہاں کیا قیامت برپا ہوئی. وہ 3 جو ڈٹے ہیں, 5 یا 7 یا 9 جتنے بھی تعداد اللہ ان کی اللہ جانتے ہیں. اللہ نے کہا وہ کیا تھے, تم کیا جانو. وہ نوجوان تھے, عورتیں ان کے نزدیک تھیں, شرابیں تھیں, گھر تھے, بار تھے, جوانی تھی, ہر شے تھی ان کی, لیکن ہم سے عشق کر بیٹھے اور اس عشق میں سب کو چھوڑ دیا. پھر ہم آئے ان کے عشق کے لیے, پھر ہم نے ان کو اس وقت محمد رسول اللہ کے قلب پہ نازل کر کے زبان پہ جاری کیا. تو سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ ان جوانوں کا جو غار میں جا بیٹھے سر ہمارے عشق میں, گھر چھوڑ دیا, کہ غاروں میں سو جائیں گے. یہ بھی نہیں کہا جھونپڑی بنا لیں گے, ہاتھ سے کچھ نہیں بنایا, کہ قدرت کے بنائے غاروں میں سو جاؤں گا. تو پھر ہم نے ان کو سلا دیا, ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے, کروٹیں دیتے رہے. ہم اپنی بات سنائی, جیسے ماں اپنی گود میں نہیں بات کرتی کہ میں اپنے بچے کو میں نے یوں کیا, ہم بھی کرتے رہے. ہم نے پھر سورج کو حکم دے دیا کہ اس طرف سے نہ آنا, ڈسٹرب ہو جائیں گے, ذرا سا بدل کے نکل جاؤ. میں تو جو قصہ پڑھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں, یا اللہ تو کیسے نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا, صرف اس بات پہ تو گھر پر چھوڑ دیا تیری خاطر. کوئی بڑی قربانی نہیں دی, نہ قتل ہوئے, نہ ذبح ہوئے, نہ ہاتھ کٹے, نہ پاؤں کٹے, نہ جیلوں میں گئے. رات ہوا, بادشاہ کی میٹنگ ہوئی, بادشاہ نے کہا لڑکا, پتا چلا یہ 5 سال لڑکے نئی دین کی بات کرتے ہیں, صبح تک بندے کے پتر بن جاؤ, سارے لٹکا دوں گا. رات ہی فیصلہ ہوا, اچھا جی صبح سوچ کے رات ہی نکل گئے سارے, جا غاروں میں سو, زندہ کر کے 300 سال کے بعد دنیا کو دکھا دیا, جاؤ. یہ چیزیں اس کو دیکھیں. اچھی طرح مستحکم ہوتی جائے. اس کے ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد پر اور اصولوں پر ہو, انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے, بلکہ ان کا اعادہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے. یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک ایک مرحلے میں قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئیں اس میں سب بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین, الفاظ اور انداز بیاں بدل بدل کر آئے, مگر توحید اور صفات الہی, اللہ اکبر, آخرت اور اس کی باز پرس, جزا و سزا, رسالت اور ایمان بالکتاب, تقوی اور صبر و توکل اور اسی قسم کے دوسری بنیادی مضامین کی تکرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے, کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غفلت گوارا نہیں کی جا سکتی تھی. یہ بنیادی تصورات اگر ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ نہ چل سکتی. تو بس آپ دیکھ لیں, ہر چیز کو بتایا, عقائد سے لے کر کے اخلاق تک ڈسکس کیے, معاملات بھی ڈسکس کیے ہیں, اور طرح طرح کے طریقوں سے ڈسکس کیے ہیں. کہا ان کو اتنا مضبوط کر دو, یہ گم ہو گئے بنیادی تصورات, تو سب کچھ گم. یہ مضبوط ہو گئے, ہر شے مضبوط. یہی ہمارے گم ہیں, اسی کی تجدید نو کے لیے لوگ آتے رہے ہیں. ہمارے مولانا صاحب بھی اسی پہ زور دیتے چلے گئے, مولانا مودودی بھی اسی پہ, حسن بنا بھی اسی پہ, ہاں جی, سید احمد شہید دیکھ لیں, اور بڑے علماء جتنے سارے فرقوں کے لوگ, اب بندے کے پتر بن جاؤ, بندے کو نہیں جی مولویوں کا آپس میں بڑا اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں, مولوی یہ تو نہیں کہتے اللہ دو ہے, مولوی یہ تو نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ کلام غلط اترا ہے, کوئی صحیح اترا ہے. مولوی تو نہیں کہتے آپ زنا, شراب, جھوٹ, چوری, بے ایمانی کریں. بتائیں نا کون سا یہ جو اعتراض کرتے ہیں, ادھر تو آؤ. جو دہریے میریے ہوتے ہیں نا, یہ مجھ سے جب بات کرتے ہیں, بتائیں, آپ بتائیں کس میں اختلاف ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ بتائیں. آپ نے کوئی کون سا مسلک آپ نے رکھنا ہے, مثلا آپ شیعہ بننا چاہتے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, آپ بھی ذرا سامنے بیٹھ جائیں, مجھے بتا دیں. آپ اپنے ہی ویسے ہی کہہ دیں, بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں, چلو جی جیسے آنکھ رکھے نا اس طرح کر کے یہ ہاتھ پہ لگ گیا میرا, ویسے ہی کہہ دیں میں نے یہ مسلک اختیار کرنا, میں بتا دوں گا. وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے گا, وہ آپ کو بندے کا پتر ہی بننے کے لیے کہے گا.
وہ آپ نے بننا نہیں چاہتے، اس لیے آپ چاہتے بھی ان کو بدنام کر دوں، میری جان چھوٹی رہے. تو بیٹا ہم سے چھوٹ جائے گی، آگے پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، جان نہیں چھوٹنی، یہ ہمیں بتا دیں. مولویوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی، مولویوں کے اللہ پکڑ لے گا، مولویوں کو خدا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ان تصورات کو پختہ کرتے کرتے جو ہے انبیاء کی عمریں گزر گئیں، ہم بھی انہیں باتوں کو پختہ کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہی ہمارا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.